بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ، نماز کا افتتاح فرمایا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث میں نماز کی قراءت کی ابتدا کا بیان ہے کہ نماز میں قراءت کی ابتدا الحمدللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، حضرت ابو بکر بھی فرماتے تھے، حضرت عمر بھی اسی سے ابتدا فرماتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اس مسئلے کو یہاں پر شراح نے ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ بسم اللہ کے اندر یہ اختلاف ہے، دو اختلاف ہیں بسم اللہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس میں۔ پہلے اختلاف تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا اور سورت کا جزو ہے یا نہیں، اور دوسرا اختلاف جس مسئلے میں ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جہرن پڑھی جائے گی جہری نمازوں میں یا سرن پڑھی جائے گی۔ اس حدیث میں دو مسئلے اس سے متعلق ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے یہ اس بسم اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے جو صورتوں کے شروع میں ہے، ورنہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس میں سب کا اجماع ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کا جزو ہے۔ اختلاف جو ہے وہ اس میں ہے کہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کریم کا جزو اور آیت ہے یا نہیں، سورتوں کا جزو اور آیت ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بسم اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ سورتوں کا جز ہے نہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ امام مالک کے نزدیک نہ یہ کسی سورت کا جز ہے اور نہ ہی یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے اور ہر سورت کا جز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور ہر سورت کا جز بھی ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت تو ہے، یہ قرآن کریم کی آیت تو ہے لیکن ہر سورت کا جزو نہیں ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ سورت سے پہلے اس کو پڑھا تو جائے گا کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن جزو سورت نہیں ہے، یہ فصل للسورہ ہے، سورتوں کے درمیان فصل کے لیے آئی ہے، ایک آیت کے طور پر اتری ہے اور ایک ہی آیت ہے یہ، اور دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے اس کو صورتوں کے شروع میں پڑھا تو جائے گا لیکن آیت قرآنی کے طور پر پڑھا جائے گا، جزو صورت ہونے کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ احناف اور حنابلہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کے جزو قرآن ہونے میں، آیت قرآنی ہونے میں ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں اور امام مالک ایک طرف ہے۔ امام مالک تو کہتے ہیں سورت کی آیت ہے ہی نہیں، یہ آیت قرآنی ہے ہی نہیں، جزو قرآن ہے ہی نہیں۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن کریم کا جزو ہے، امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں اور حنابلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے جزو قرآن ہونے میں استدلال کرتے ہیں حضرات اس سے، یہ تینوں حضرات، کہ قرآن کریم میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اور ان کے بعد پوری امت نے ان کو قرآن کریم کے نسخوں میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ تعامل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، آیت قرآنی ہے، کیونکہ سلف کا خلف کا اس بات کا بڑا اہتمام رہا ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کو قرآن میں نہیں لکھتے۔ جیسے دیکھیں آمین،
یہ کسی کے نزدیک بھی آیت نہیں ہے، اور پڑھی بھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد نماز میں بھی آمین کہتے ہیں، لیکن اس کو قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا، کیونکہ یہ جزو قرآن نہیں ہے، آیت قرآنی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو وقف کے علامات ہیں، وقف جائز، وقف لازم وغیرہ کی علامات جو سلف نے بعد میں لکھی ہیں، ان کو بھی اس طریقے سے لکھا ہے قرآن کریم کے نسخے کے اندر کہ آیات قرآنیہ سے بالکل الگ نظر آتی ہوں۔ دیکھو باریک باریک لکھا ہوا ہوتا ہے، یا حاشیے میں لکھتے ہیں، ربع، نصف، ثلث، یہ جو لکھتے ہیں کہاں لکھتے ہیں؟ حاشیے میں لکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر نہیں لکھتے۔ قرآن کریم میں غیر قرآن کریم کو نہ لکھنے کا بڑا سخت اہتمام اور التزام ہے۔ اگر یہ جزو قرآن یا آیت قرآنی نہ ہوتی تو قرآن کریم میں اس کو ہر صورت کے شروع میں نہ لکھا جاتا۔ یہ تعامل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کا جزو ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کبھی نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی کی ہے، جہرن، اور نہیں بات تعلیم کے واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو چیزیں نماز میں سرری پڑھی جاتی ہیں کبھی کبھی تعلیم کے لیے اس کے جہر فرما لیا کرتے تھے، تاکہ مقتدیوں کو، صحابہ کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں، اور وہ بعد میں اس کو محفوظ کریں اور امت کے واسطے اس کو روایت کریں۔ تو کبھی کبھی آپ نے جہرن بسم اللہ پڑھی بھی ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کی کیا ہے؟ آیت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسرا استدلال احادیث ہے، وہ احادیث جو قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کو بتاتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صورتوں کے درمیان امتیاز کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صورتوں کے درمیان فصل کا پتہ اس وقت چلتا تھا، اس سے چلتا تھا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی تھی۔ نازل کیا چیز ہوتی ہے؟ آیت قرآن۔ تو یہ بھی صریح دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جزو ہے، قرآن کریم کی آیت۔ یہ تو امام مالک کے ساتھ جو جمہور کا اختلاف تھا اس کے دلائل ہو گئے۔ دوسرا اختلاف جو ہے وہ شوافع اور احناف کے درمیان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھا جائے یا سرن پڑھا جائے جہری نمازوں میں۔ حضرات شوافع کہتے ہیں جہرن پڑھا جائے گا۔ حضرات شوافع کیا کہتے ہیں؟ جہرن پڑھا جائے گا، جہری نمازوں میں جہرن اور سری نمازوں میں سرن۔ جبکہ حضرات احناف یہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بھی سرن اور سری نمازوں میں تو ہے ہی سرن۔ ان کا استدلال ان تمام روایات سے ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی قراءت فی الصلاۃ کو یہ کر کے روایت کیا گیا کہ کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، جیسے اس حدیث کے اندر یہاں پر کیا ہے؟ افتتاح صلاۃ کس سے ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس سے استدلال کیا ہے۔ جبکہ حضرات شوافع ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ حضرات احناف کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی دلیل اس وقت بنے گی جب اس میں جہر کی صراحت ہو۔ حضرات احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت آپ کی دلیل کب بنے گی؟ جب اس میں صراحت ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی ہو۔ جہرن کا روایت میں کسی روایت میں ذکر نہیں ہے، اور پڑھنے کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا آپ کا اختلاف جہر اور سر میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جہر تو ثابت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور رہا یہ اختلاف شوافع اور احناف کا کہ یہ ہر صورت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
احناف کہتے ہیں ہر صورت کا جز نہیں ہے۔ احناف کا شرافے کا استدلال اس میں بھی اسی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا استدلال اس وقت تام ہوگا اس میں جب ہر صورت کے لیے آپ کوئی روایت لے کر آئیں، ورنہ مطلق آیت قرآنی ہونا اور صورتوں کے شروع میں پڑھنے کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ اس روایت سے جو آپ استدلال کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہر سورت کا جز ہے، یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز بھی ہے، ہر سورت کا جز ہے؟ یہ کہاں ثابت ہوا؟ اس سے اتنا ثابت ہو رہا ہے نا کہ سورت سے پہلے پڑھا جائے گا، اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ آپ کی دلیل اس وقت بنے گی حدیث جب اس بات کی صراحت لائیں، آپ اس بات کی صراحت ہو اس کے اندر کہ یہ ہر صورت کا جزو ہے، ایسی کوئی دلیل ہے نہیں آپ کے پاس، جبکہ ہر صورت کا جزو نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ احناف کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ غالباً نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو آواز دی تھی، تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب رسول تم کو اللہ اور رسول تم کو بلائیں تو فاستجیبوا، تم فوراً جواب دیا کرو، لہذا آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو ایک عظیم الشان فضیلت والی صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر بات چیت ہوتی رہی، جب مسجد سے نکلنے لگے، روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو سعید انتظار میں تھے، کہتے ہیں میں سمجھا شاید آپ بھول گئے، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے ایک صورت کے بارے میں بتایا تھا کہ میں تم کو ایک صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے تم کو بتایا تھا، اور وہ صورت ہے جو نمازیں پڑھتے ہو، یعنی سورہ فاتحہ، اور یہ وہ صورت ہے جس کو قرآن کریم نے سبع من المثانی فرمایا ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی ہے کہ مجھے دی گئی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن کریم دیے گئے، تو یہ سبع مثانی یہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ آپ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ سورہ جس کو تم پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین سے، یہ فرمایا تھا۔ اگر اس صورت کا جز ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، لیکن آپ نے بسم اللہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 30 آیتوں والی ایک صورت ہے، 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جس کو جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اللہ سے سفارش کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور وہ ہے سورۃ الملک۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اللہ سے سفارش کرے گی اور اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک میں اگر بسم اللہ بھی شامل کر دی جائے تو 31 آیتیں بنتی ہیں۔ احناف کا استدلال کیا ہے کہ اگر سورۃ الملک کے ساتھ آپ بسم اللہ بھی شامل کر لیں تو وہ 30 آیتیں نہیں ہوتی ہیں، پھر کتنی بن جاتی ہیں؟ وہ 31 آیتیں بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی صورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، ہم نے ابو سعید خدری کی روایت سے بتا دیا، اور دوسری صورتوں کا بھی جز نہیں ہے، ہم نے اس سے بتا دیا۔ اور جن روایتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی افتتاح اور ابتدا کا ذکر ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ نماز کے اندر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ اس روایتوں سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو سورت سے پہلے پڑھا جائے گا، یہ فصل بین السورہ کے لیے آئی ہے، اتنا ثابت ہوتا ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ یہ حدیث جس کو ہم نے پڑھا ہے یہ حضرات احناف کی دلیل ہے اس بارے میں کہ سری نمازوں میں بسم اللہ کیسے پڑھی جائے گی؟ جب جزو صورت نہیں ہے، احناف کہتے ہیں جب یہ جزو صورت نہیں ہے
تو جہری نمازوں کے اندر آپ سورت کو کیسے پڑھیں گے؟ جہرن پڑھیں گے، لیکن یہ جزو سورت نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سرن پڑھیں گے۔ اور وہ تمام روایتیں جس میں الحمدللہ سے شروع ہونے کا قرات کا ذکر ہے وہ جہر کو بتا رہی ہیں، اور وہ تمام روایتیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے کا ذکر ہے وہ سر کو بتا رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین بولو، اس لیے کہ جس شخص کی تامین ملائکہ کی تامین سے مل گئی، جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ نہیں بات۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کو، اس لیے کہ جس کا آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بخاری کی روایت میں اذا امن القاری فامنوا، جب قاری صاحب آمین کہیں تو تم بھی آمین کو، اس سے کہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، پر جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آمین دعا کے بعد اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آمین اس کا معنی کیا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی، سریانی یا فارسی کا لفظ ہے، اور وہاں سے معرب ہو کے عربی میں آ گیا ہے۔ اس کے معنی ہے ایسا ہی ہو۔ اگر یہ فارسی کا لفظ ہے، جو حضرات کہتے ہیں فارسی سے آئے تو کہتے ہیں اصل میں تھا ہمین، ہمین فارسی میں ہمین کہتے ہیں ایسا ہی ہو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ عبرانی کا لفظ ہے تو کہتے ہیں یہ آمین ہی تھا، نہیں بات، اور وہاں سے یہ معرب ہو کے عربی میں آ گیا۔ چنانچہ آج بھی جو ہے یہ انگریز جب اپنی انجیل وغیرہ اتوار کے دن پڑھتے ہیں نا تو اس میں دعائیں جو مانگتے ہیں، تو یہودی بھی اور عیسائی بھی، اگرچہ ان کی زبان عربی نہیں ہے لیکن دعا کے بعد وہ آمین آمین، وہ بھی آمین آمین کہتے ہیں۔ تو یہ تمام اہل کتاب اس لفظ کو دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ عربی کا اصل میں لفظ نہیں ہے، اصل میں تو یہ فارسی یا عبرانی کا لفظ ہے، عربی میں بھی آ گیا ہے اور مسلمان بھی آمین کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ دوسری بات یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور دوسری روایت میں فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ روایت میں دو باتوں کا ذکر ہو گیا، ایک تو یہ کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو نماز میں آمین کہنا چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یعنی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم ہو گئی کہ امام کے حق میں کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ آمین نہیں کہے گا، اور مقتدی کیا کہیں گے، آمین کہیں گے۔ روایت اس اختلاف کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو گئی اس مسئلے میں کہ آمین امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے یا صرف مقتدی کا وظیفہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم کی غیر مشہور روایت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم کی غیر مشہور روایت یہ کہ یہ تقسیم ہے، یہ صرف مقتدی کا وظیفہ ہے، امام کا وظیفہ نہیں۔ انہوں نے استدلال کیا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین سے، لیکن امام اعظم کی مشہور روایت جس پر فتویٰ بھی ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں کہیں گے۔ ان کا استدلال اذا امن الامام فامنوا، اذا امن القاری فامنوا، یہ دو روایتیں ہیں نا اس میں، یہ
جب امام اور قاری صاحب آمین کہے تو تم بھی آمین کو. اور کہتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو اس میں نفی نہیں ہے اس کی کہ امام آمین نہیں کہے، اس میں نفی ہے کہیں کہ امام آمین نہ کہے، بلکہ محل آمین بتایا گیا ہے کہ آمین کہنے کی جگہ کون سی ہے، وہ جگہ بتائی گئی ہے. اور وہ جگہ کیسے بتائی گئی؟ امام کی قرأت سے بتائی گئی. تو اس میں آمین امام کا وظیفہ ہے یا نہیں ہے، اس روایت کا موضوع ہے نہیں ہے. ما سیق الکلام لاجلہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آمین کا امام کا وظیفہ ہونے نہ ہونے کا ہے ہی نہیں، وہ تو محل آمین بتانے کے کر رہی ہے. امام کا وظیفہ اور مقتدی کا وظیفہ وہ دوسری روایتیں بتا رہی ہیں. سیق الکلام لاجلہ وہاں پر ہے، وہ کیا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو اسی حدیث کے ذیل میں جس پر گفتگو کی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آمین سرن کہنا چاہیے یا جہرن. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سری نمازوں میں آمین سرن کہی جائے گی. سری نمازوں میں آمین کیسے کہیں گے؟ سرن. اختلاف اس میں ہے کہ جہری نمازوں میں آمین کیسے کہی جائے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آمین جہرن کہی جائے اور سری نمازوں میں سرن کہی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی مشہور روایت یہ ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں آمین سرن کہنا افضل ہے. دونوں نمازوں میں آمین سرن کہنا افضل ہے. یہ اختلافی افضلیت کا ہے، راجح مرجو کا ہے. سمجھ رہی بات؟ ایک دوسرے کی اوپر اس پہ نکیر نہیں کی جا سکتی. سری والی جہری والوں پر نکیر نہیں کر سکتے، جہری والے سری والوں پر نکیر نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام سے دونوں ثابت ہیں. یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے فقہاء مجتہدین کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے. تو یہ اختلاف راجح مرجو کا ہے، افضل مفضول کا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ صحیح غلط کا یا حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے. اس میں تشدید کرنا، نہ کرنے والے پر نکیر کرنا، یہ غلو ہوتا ہے، اور یہ غلو ممنوع ہے دین کے اندر. لا تغلو فی دینکم، قرآن کریم کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے. سمجھ رہی بات؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آمین جہرن کہی جائے گی، ان کا استدلال تین روایتوں سے. ایک حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو پھر آمین بھی کہا، مد بہا صوتا. مد بہا صوتا اس کا ترجمہ حضرات شوافع کرتے ہیں جہر بہا صوتا سے، کہ اس میں آپ نے آمین جہرن کہی. پہلا استدلال. دوسرا استدلال بشر بن رافع کی روایت سے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو آپ نے آمین اتنی زور سے کہا کہ سمعہ من یلیہ فی الصف الاول یا من الصف الاول، پہلی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے بھی وہ آمین سنی. جہرا بہا صوتہ، آپ نے آمین اتنی جہر سے کہی کہ سمعہ اس کو سن لیا، من یلیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، من الصف الاول صف اول میں لوگ. دوسرا استدلال حضرت بشر کی روایت سے. اور تیسرا استدلال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ابن ماجہ کی روایت سے ہے. اس میں ہے ارتج بها المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھی تو آمین اتنی زور سے کہی گئی کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. ارتج بها ای بالآمین، آمین کے ساتھ گونج اٹھی، المسجد مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. یہ تین روایتوں سے حضرات شوافع استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ آمین زور سے کہنا نماز میں، جہری نمازوں میں افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرات احناف اور مالکیہ کا استدلال وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے، قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے. حضرات احناف یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آمین دعا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ دعا ہے؟
کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا فرعون کے خلاف، لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، مانگی تھی نا دعا کہ اللہ ان کے دلوں میں اس طریقے سے سختی ڈال دے کہ یہ ایمان کی توفیق ہی نہ ہو ان کو جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے کے بعد قرآن کریم کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. بھائی قرآن کریم میں تو الفاظ جو آئے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں قال موسیٰ کر کے، اور قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام الفاظ دعا بول رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین آمین کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. تو آمین دعا ہو گئی نہیں ہو گئی؟ نہیں بات. حضرت احناف کہتے ہیں آمین دعا ہے. دلیل کہتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، اس کی دلیل ہے. جب یہ دعا ہے تو دعا کے بارے میں قرآن کریم نے اصول بتا دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. قرآن کریم نے کیا اصول بتایا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ سے دعا مانگتے ہو نا تو رو رو کے گڑ گڑا کے چپکے چپکے مانگا کرو. تو افضل یہ ہے کہ دعا چپکے چپکے مانگی جائے، سرن مانگی جائے، قرآن کہہ رہا ہے. دوسرا اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ تعالیٰ نے معرض مدح میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ذکر کیا، تعریف کے پہلے میں ذکر کیا کہ اتنی اچھا آدمی ہے وہ، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیسے کی؟ نداء خفیہ، چپکے چپکے، سرن. معلوم ہو اللہ کو سرن دعا پسند ہے. دوسری آیت آ گئی. تیسری آیت کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اس کا شان نزول اس سے استدلال کیا. شان نزول کیا ہے اس کا؟ احادیث میں اس کا شان نزول آیا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے فنناجیہ، کہ ہم چپکے چپکے دعا کریں، ام بعید، یا دور ہے فننادیہ، کہ ہم زور زور سے پکار کے دعا کریں. صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے کہ ہم چپکے چپکے سرن اس سے دعا کریں، فنناجیہ، ام بعید، یا دور ہے ہم سے آسمانوں پر ہے، فننادیہ، کہ ہم زور زور سے دعا مانگیں. قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں کیا؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، ایسا ایسا دعا مانگو میں قریب ہوں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں یہ تین آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ دعا آہستہ اور سرن مانگنا کیا ہے؟ افضل. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں. خود حضرت وائل ابن حجر جن کی روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں، انہی کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہا اور وخفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو اس میں کیا رکھا؟ بس رکھا. اور کہتے ہیں ہمارا استدلال اس حدیث سے بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون، چار چیزیں ہیں، یخفیہن الامام، امام کو وہ آہستہ کہنی چاہیے، وعد منها التامین، اور ان چار چیزوں میں آمین کو بھی شمار کیا. یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. کہتے ہیں آمین دیکھو اس کے اندر صراحت ہے کہ اس کو امام آہستہ بولے. اور کہتے ہیں ہمارا استدلال حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہے، وہ بھی اسی مضمون کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں یخفیہن الامام، اربعون، چار چیزیں ہیں یخفیہن الامام، امام کو وہ چپکے چپکے سرن کرنی چاہیے. اور کیا کون کون سی ہیں؟ التعوذ والتسمیہ والثناء والتامین. کیا الفاظ ہیں؟ التعوذ والتسمیہ والثناء والتامین.
نماز میں 4 چیزیں امام کو ایسا کرنی چاہیے۔ یہ ساری روایات اور یہ احادیث یہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ آمین جہری نمازوں میں سرن کہنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب آئیے شوافع کا جو استدلال تھا، پہلا استدلال تو انہوں نے کیا کس سے؟ مد بہا صوتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی آواز میں مد فرمایا، اور شوافع نے اس کا ترجمہ کیا جہرہ بہا صوتا سے۔ احناف کہتے ہیں کہ حضرت مدہ کے معنی صرف جہرہ ہی نہیں ہے، مدہ کے معنی صرف جہرہ کے نہیں آتے، مدہ کے ایک معنی جہرہ کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی آتے ہیں اس کے کھینچنے کے بھی آتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا مد، جن آیتوں کو کھینچا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کیا۔ تو مدہ کے معنی کھینچا، آمین کے الف کو آپ نے کھینچا، یا کو کھینچا، آمین مدہ بہا صوتا کے یہ بھی تو معنی ہے۔ تو اب احتمال پیدا ہو گیا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ مدہ کے معنی کیا ہو؟ کھینچنے کے، اور ہو سکتا ہے مدہ کے معنی کیا ہو؟ جہرہ کے۔ جب 2 احتمال پیدا ہو گئے تو یہ حدیث جو ہے دلالت کے اعتبار سے محتمل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ زجار احتمال بطل استدلال، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور دوسرا جواب یہ کہ حضرت وائل ابن حجر کی روایت میں نا اضطراب ہے، بعض روایتوں میں آیا مدہ بہا صوتا، بعض روایتوں میں آیا خفض بہا صوتا، جیسے ہم نے بھی استدلال کیا۔ یہ اضطراب پیدا ہو گیا نہیں؟ جب حدیث مضطرب ہو جاتی ہے تو پھر قابل استدلال نہیں رہتی، نہ آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں نہ ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ ہم خفض بہا صوتا سے استدلال نہیں کر سکتے، آپ مدہ بہا صوتا سے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا استدلال ان کا کس سے تھا؟ حضرت بشر بن رافع کی روایت سے، کہ رفع بہا صوتا، کہ اتنا آواز کو بلند کیا کہ آپ کے قریب صف اول کے لوگوں نے اس کو سنا، آپ کے قریب صف اول کے لوگوں نے اس کو سنا۔ تو حضرات احناف کہتے ہیں کہ یہ تعلیماً تھا، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین تعلیماً زور سے کہا ہے۔ اس کو ہم محمول کریں گے کس کے اوپر؟ تعلیم کے اوپر۔ اور ارتج بہا المسجد، یہ روایت ضعیف ہے، یہ ارتج بہا المسجد کا اضافہ ہے کہ اتنا زور سے آمین کہا کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی، یہ ارتجہ کا اضافہ ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ دلائل یہ بتاتے ہیں قرآن کریم کے بھی اور احادیث کے بھی کہ آمین جہری نمازوں میں کیسے پڑھنی چاہیے؟ سرن، یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں جہرن کرے تو جائز وہ بھی ہے۔ یہ اختلاف افضلیت کا ہے، لڑائی جھگڑے والا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایک فرقہ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، اس نے اس مسئلے کو لے کر ایک جھگڑا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، غیر مقلدین۔ انہوں نے اس مسئلے کو حق اور باطل کا اختلاف بنا دیا۔ جو آمین بالجہر نہیں کرتے ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ تضلیل کرتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہی بات؟ اب اس میں 2 واقعے سنیں اسی آمین سے متعلق۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے؟ بہت بڑے عالم، بڑے مجاہد گزرے ہیں، بالاکوٹ میں جن کا مزار ہے۔ یہ بڑے سنت کے عاشق تھے۔ انہوں نے ایک دن نماز میں مسجد کے اندر آمین بالجہر کی اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ حنفی تھے لیکن کیا کرنے لگے؟ آمین بالجہر۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں، ان سے لوگوں نے آ کر کہا کہ جی آج کل مولانا اسماعیل صاحب مسجد میں آمین بالجہر کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا، عالم ہے، پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہیں، افضل تو سر ہے۔ پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے نا آمین بالجہر، آپ نے کی تو ہے نا، اور یہ سنت ہندوستان میں مٹ گئی ہے، لوگ آمین بالجہر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت تک غیر مقلدین پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا غیر مقلدین کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ بھی 100 150 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔
تو انہوں نے کہا جی سنت یہ مٹ گئی ہے دنیا کے اندر، ہے ہی نہیں، ہندوستان میں تو کوئی آمین مل جار کرتے نہیں ہیں، تو میں یہ سنت زندہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم کچھ کتابیں سمجھنے لگے ہو، مولوی بن گئے ہو تم، لیکن پتہ چلا ابھی تمہیں پوری سمجھ نہیں آئی ہے، پتہ چلا کہ تمہیں ابھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہے، تمہیں مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا احیاء سنت وہاں پر ہوتا ہے جہاں سنت کے مقابلے میں بدعت رائج ہوئی ہو۔ سنت کا احیاء وہاں ہوتا ہے کہ جہاں سنت کو مٹا کے اس کی جگہ پر بدعت آئی ہو، اور جہاں ایک سنت کی جگہ دوسری سنت آئی ہو وہاں احیاء نہیں ہوتا۔ احیاء سنت کے جو لفظ آئے حدیث میں، اس کی فضیلت آئی ہے، وہ کہاں پر ہے کہ جہاں سنت مٹ کے اس کی جگہ بدعت آ گئی ہو، اور جہاں پہلے سے سنت تھی اس کی جگہ دوسری سنت آ گئی۔ دو کام سنت سے ثابت ہیں، ایک کام ایک جگہ رائی جائے، ایک دوسرا کام دوسری جگہ رہے، تو یہاں پر احیاء سنت نہیں ہوتے، دونوں سنت ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ہم سمجھے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اس واقعے سے اللہ پاک نے علم کا ایک عظیم باب کھولا ہے۔ من احیا سنتی کا مطلب جو ہے وہ اس سے کیا ہوا ہے، دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آمین بالسر کر رہا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں آمین بالسر رائج ہے، اب ایک آدمی کھڑا ہو کے آمین بالجہر کرنے لگے اور یہ کہے کہ میں احیاء سنت کر رہا ہوں، تو بھائی یہ احیاء سنت نہیں ہے، سر بھی تو سنت ہے نا، سر بھی کیا ہے، کوئی بدعت تو نہیں ہے۔ اگر صرف بدعت ہوتا اور اس کے مقابلے میں جہر کرتا تب تو کہتے احیاء سنت ہوا ہے، ورنہ سر بھی سنت ہے جہر بھی سنت ہے، تو یہاں احیاء سنت کہاں سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت شاہ صاحب نے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم مولوی بن گئے ہو، پتہ چلا ابھی تمہیں مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ احیاء سنت وہاں پر ہوتا ہے جہاں بدعت رائج ہو سنت کی جگہ پر، اور جہاں پہلے سے سنت ہو اس کی جگہ دوسری سنت لا رہے ہو، تو یہ احیاء سنت تھوڑی ہے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایک واقعہ سمجھ لو، دوسرا واقعہ سنو، وہ یہ کہ ہندوستان میں جب غیر مقلدین کا وجود ہوا، جنہوں نے سر اٹھایا، تو مسجدوں میں اکا دکا غیر مقلدین پہنچنے لگے۔ ایک مسجد میں کوئی غیر مقلد گیا اور اس نے آمین بالجہر کیا۔ اچھا، غیر مقلد کی آمین بالجہر میں اور شوافع اور حنابلہ کی آمین بالجہر میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کبھی غور کرنا۔ غیر مقلدین کی مسجد میں آمین بالجہر جو ہوتے ہیں وہ نعرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے نعرہ لگانا زندہ آباد، ایسے آمین زور سے بولتے ہیں، اور جو مقلدین آمین بالجہر کرتے ہیں نا ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ایک ردھم ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ نے نوٹ کرنا یہ بات۔ تو غیر مقلد کسی مسجد میں گئے، اس نے زور سے آمین بالجہر کہا، آمین۔ نماز کے بعد نمازی نے پکڑ کے اس کی ٹھکائی لگا دی کہ تو نے کیا کیا، کیونکہ وہ رواج نہیں تھا اس کا، یہ کون سا نیا فرقہ نکالا ہے، تو نے اس کی پٹائی کی۔ اس نے تھانے میں جا کے رپورٹ کر دی کہ مجھے مارا ہے۔ تھانے میں ایف آئی آر کٹ گئی۔ ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے تو اب مقدمہ عدالت میں جاتا ہے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا، انگریز کا دور تھا، وہ جج انگریز تھا، اس کے سامنے مسئلہ آیا کہ جی ایک نمازی کو دوسرے مسلمانوں نے مارا ہے ٹھیک ٹھاک، اس کو ٹھوک پیٹ دیا ہے اور زخمی ہو گیا، تو اب اس کو کیا کریں؟ اس کا تو مقدمہ بن گیا۔ بلا لیا اس نے، انہوں نے کہا جی اس نے آمین بالجہر کی تھی، ہم نے اس لیے اس کے مارا۔ اس نے کہا یہ آمین بالجہر کیا ہوتا ہے، آمین بالسر کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا تبھی تو میں فیصلہ کروں گا۔ مولویوں کو بلاؤ، علماء کو بلایا گیا، علماء سے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے آمین بالسر آمین بالجہر؟ علماء نے اس کے سامنے بتایا کہ آمین بالسر بھی احادیث سے ثابت ہے، آمین بالجہر بھی احادیث سے ثابت ہے۔ آمین بالسر جو ہے امام شافعی، امام احمد، امام اعظم اور امام مالک کرتے ہیں، اور آمین بالجہر جو ہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کرتے ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس ہے، اور یہ مسئلہ راجح مرجوح کا ہے، افضل مفضول کا ہے۔ علماء نے اس کے سامنے، جج کے سامنے پوری تفصیل سے واضح کیا۔ تو جج نے پھر ایک مقدمے کا فیصلہ لکھا، وہ فیصلہ ابھی بھی ریکارڈ پہ محفوظ ہے، وہ تاریخ میں ریکارڈ پہ ججوں کے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، وہاں محفوظ ہے ریکارڈ پہ۔ اس نے فیصلے میں لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا لکھا کہ میں نے علماء سے سنا، ساری تقریر بحث شروع میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آمین بالجہر، یہ بھی ثابت ہے ان کے دین میں، اسلام میں یہ بھی ثابت ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔
اور دوسری ہے آمین بالسر، اس کا بھی ثبوت ہے ان کے دین میں. اور تیسری ہے آمین بالشر. تیسری قسم کیا ہے؟ آمین بالشر. وہ شخص یہ کر رہا تھا آمین بالشر، اس لیے اس کی پھٹائی ہوئی ہے، اس لیے مقدمہ خارج کر دیں، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو غیر مقلدین نے اس میں غلو کیا ہے نا، تذلیل کر رہے ہیں، تفسیق کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، زور سے بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آمین بالسر یا آمین بالجہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آمین بالشر ہے. یہ اس نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، اور قصہ لکھ کے فرمایا کہ یہ جج بڑا حکیم اور دانا تھا، بات کی تہ اور حقیقت تک پہنچ گیا. اس میں کتنی عقل تھی کہ اس اختلاف کی تہ تک پہنچ گیا کہ ایک اختلاف تو دلائل کی بنیاد پر ہے. وہ کس کا اختلاف ہے؟ وہ ائمہ کا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ شر کے بنیاد پر. وہ کون ہے؟ غیر مقلدین. ویسے یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی شر برپا کیا جائے. اگر آمین بالسر ہے تو آمین بالسر کرو، تمہیں وہ سمجھ میں آتا ہے دلائل سے وہ کرو، دلائل سے سمجھ میں آتا ہے دلیل کی بنیاد پہ آمین بالجہر کرتے ہو تمہیں افضلیت کا ثواب ملے گا تمہیں. لیکن اگر ضد کی بنیاد پہ کرتے ہو، سمجھتے کچھ نہیں ہو، بس ضد ہے اور ضد کی بنیاد پہ جہر کر رہے ہو، تو یہ آمین بالشر ہے. اس پہ تو کیا لگے گا؟ ڈنڈے لگیں گے، جوتے لگیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں پر آیا کہ اذا وافق تامینہ تامین الملائکہ، کہ اگر ملائکہ کی آمین کے ساتھ کسی کی آمین مل جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. روایات میں یہ آتا ہے، دو قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب نماز میں نمازی نیچے آمین کہتے ہیں زمین پہ، تو فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح اور شام کی ڈیوٹی کے فرشتے وہ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، جو آسمان سے اترے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی، فجر اور عصر کی نماز میں، اور نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ واپس جاتے ہیں یا دنیا میں آتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی وہ آمین کہتے ہیں، کس کے ساتھ؟ نمازیوں کے ساتھ. تو اب وافق تامینہ تامین الملائکہ کا ایک مطلب تو یہ کہ جس وقت ملائکہ نے آمین کہی، اس وقت جس نے بھی آمین کہی، وقت کے اندر اگر دونوں مل گئے، آمین کہنے کے وقت میں دونوں مل گئے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی مغفرت ہو جائے گی. بعض شرح نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، یعنی موافقت فی الوقت. یہاں موافقت آمینہ سے موافقت کون سی مراد ہے؟ موافقت فی الوقت. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد ہے موافقت فی الاخلاص. موافقت فی الاخلاص، جس طرح اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے فرشتے آمین کہتے ہیں، اس اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص آمین کہے گا تو اس کی بھی کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی. سمجھ نہیں بات؟ اور تیسرے موافقت فی الادا، کہ جس تلفظ کے ساتھ الفاظ کو کھینچ کے، الف کو اور یا کو کھینچ کے جس طرح فرشتے آمین کر رہے ہیں، جس طرح ادا کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جو شخص بھی آمین کہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ تین معنی شرح نے اس کے بیان کیے ہیں. موافقت فی الوقت نمبر 1، موافقت فی الاخلاص نمبر 2، اور موافقت فی الادا نمبر 3. وافقت آمینہ تامین الملائکہ کے تینوں مطلب ہیں، اور تینوں ہی ہو سکتے ہیں، تینوں میں کوئی تعارض تو ہے نہیں، یہ تینوں ہی ہو سکتے ہیں.